سورہ بقرہ آیت نمبر 109۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ لفظی ترجمہ ہے ودّا چاہا کثیر بہتوں نے من سے اہلی والوں الکتابی کتاب لو کاش یردونا پھیر دیں وہ کم تم کو من سے بعدی بعد ایمانی ایمان لانے کم تمہارے کفارن کافر کر کے حسدن حسد سے من سے عندی نزدیک انفسی جانو ہم اپنی کے من سے بعدی بعد ما جو تبینہ ظاہر ہو چکا لا واسطے ہم ان کے الحق حق فاتو اعفو معاف کرو وا اور اصفحو درگزر کرو حتیٰ یہاں تک کہ یاتیہ لائے اللہ رب العزت بامری حکم کو ہی اپنے انا بے شک اللہ رب العزت علی اوپر کلی ہر شیء ممکن چیز قدیر قادر ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے بہت سے اہل کتاب کی یہ خواہش ہے تمہارے ایمان لے آنے کے بعد پھر تمہیں کفر کی جانب یعنی کفر کی طرف لوٹا دیں اس حسد کے باعث جو ان کے دلوں میں ہے، اس کے باوجود کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے سو تم درگزر کرتے رہو اور نظر انداز کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا حکم بھیج دے۔ بے شک اللہ تعالی عز و جل ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا ود کثیر من اہل الکتاب بہت سے اہل کتاب نے چاہا غزوہ احد کے بعد یہودیوں کی ایک جماعت نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ مرتد ہونے کی دعوت دی۔ ان بزرگوں نے سختی سے رد کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس واقعے کی خبر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہتر کیا اور فلاح یعنی کامیابی پائی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آگے ارشاد ہوا حسدن حسد کی وجہ سے اسلام کی حقانیت جاننے کے بعد یہودیوں کا مسلمانوں کے کفر کی تمنا کرنا اور یہ چاہنا کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائیں حسد کی انتہا کی وجہ سے تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد بہت بڑا عیب ہے اور اس کی وجہ سے انسان نہ صرف خود بھلائی سے رک جاتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بھلائی سے روکنے کی کوشش میں مصروف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد سے دور رہو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو یا فرمایا گھاس کو کھا جاتی ہے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسد سے بچو کیونکہ یہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے آسمان میں اللہ تعالی عز و جل کی نافرمانی کی گئی اور یہی پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے زمین میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کی گئی۔
یاد رہے کہ حسد حرام ہے، البتہ اگر کوئی شخص اپنے مال اور دولت یا اثر و وجاہت سے گمراہی اور بے دینی پھیلاتا ہو تو اس کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے اس کی نعمت کے زوال کی تمنا حسد میں داخل نہیں ہے۔ یعنی کسی کے پاس مال ہے اور وہ اپنے مال کے ذریعے بے دینی پھیلاتا ہے اور انسان یہ حسد رکھے کہ یار یہ اللہ تعالیٰ اس سے مال لے لے کے یہ جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دے، تو یہ حرام نہیں ہے۔ علماء نے فرمایا ہے اس کے بارے میں۔ پھر فرمایا فاعفو، تو تم معاف کرو۔ کفار کے ساتھ جنگ کے ذریعے بدلہ لینے کی بجائے نرمی کی تمام آیات کا یہ حکم ہے کہ وہ جہاد کی آیتوں سے منسوخ ہیں، جیسا کہ اس حکم کے آخر میں خود فرما دیا گیا یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے تو وہ حکم قتال اور جہاد کا ہے۔ یعنی یہ اس وقت حکم نازل ہوا جب جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، جہاد کا حکم آ گیا تو پھر یہ فاعفو وصفحوا کہ معاف کرو، درگزر کرو، یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔